قرآن نے جہاں روکا ہے وہاں آپ حضور کو نہیں دیکھیں گے، اور جس کام کے کرنے کا بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ حضور اس پر کیسے عمل فرما رہے ہیں۔ تو گویا قرآن کی تھیوری کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے، عملی مشق اگر دیکھنی ہے تو وہ حضور کی حیات طیبہ ہے۔ اللہ اکبر، ہر جہت میں ہر سمت میں آپ کو حضور کی مبارک سیرت نمایاں نظر آئے گی۔ ام المومنین مزید حضور کی سیرت کا اپنے ذاتی مشاہدات کے حوالے سے بیان فرماتے ہوئے ارشاد کرتی ہیں کہ ایک دن میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لائے۔ مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا اور فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور پینے لگے، اور پھر فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ۔ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ گھر ایک خوبصورت سانچے میں ڈھل جائے گا یا نہیں ڈلے گا؟ اللہ اکبر، حضور کی سیرت کے عنوانات، حضور کے معجزات سے ہم عکس کر سکتے ہیں۔ آپ نے حضور کا معروف معجزہ بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن اس میں سیرت کا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفہ کے چبوترے پر علم حاصل کرتا تھا۔ یہ مسجد نبوی میں ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں صحابہ حضور کے منتظر رہتے تھے، بلا تعین اوقات اللہ کے محبوب تشریف لاتے، جب حضور کے جی میں آتا، جب حضور کے پاس فرصت ہوتی اور یہ منتظر بیٹھے ہوتے تو اللہ کے محبوب ان کو کچھ ارشاد فرماتے۔ یہ ان فرامین عالیہ کو اپنی روحوں میں جذب کر لیتے، اپنے من میں اتار لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صفہ کے جو لوگ تھے، یہ کبھی حضور کے گھر میں کھانا آ جاتا، کبھی کوئی صحابی ان کو کھانا بھیج دیتا، کبھی یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے اور بازار میں بیچتے اور اپنے پیٹ کی ضرورت کو پورا کرتے، کبھی فاقے کاٹتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 1 2 3 نہیں، کئی دن گزر گئے اور میری حالت غیر ہو گئی، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے۔ اب حالت مخمصہ میں جب جان جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت سوال کرنا جائز ہے، لیکن میں نے پھر بھی، حضور کی تعلیمات تھی، سوال سے منع کیا گیا تھا، تو میرے میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کسی سے سوال کروں کہ میں کتنے دنوں سے بھوک سے ہوں تو میری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ سوال کرنے کی بجائے میں مسجد نبوی کی ایسے جگہ پہ، ایسی گزرگاہ پہ بیٹھ گیا جہاں لوگ آ کے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص آئے گا اور میرے چہرے کو دیکھے گا اور میرے چہرے سے میرے اندر کی حالت کو محسوس کر لے گا اور میری ضرورت کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن جو آتا سلام لیتا اور آگے بڑھ جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہا کہ لوگ جلدی میں تھے اور آتے اور آگے بڑھتے گئے۔ میں نے کہا لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ مسئلہ بتاتے ہوئے جب ہم کلام ہوں گے تو میری آواز کی نکاہت سے، میرے بدن کی لرزش سے اور بھوک کی کیفیت سے، جو چہرے کے اوپر ایک کیفیت ہے، اس سے بھانپ جائیں گے اور میری ضرورت کی تکمیل کریں گے، لیکن وہ بھی خیر آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی آیت قرآنی کے بارے میں پوچھا اور میرا مقصود تھا کہ یہ بھی پوچھ لوں، اور اس دوران وہ متوجہ ہوں گے تو میری کمزوری ان کے سامنے آئے گی تو میری ضرورت کا بھی مداوع ہو جائے گا۔ لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے تو انہوں نے بھی مجھے جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ میری ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، لب پہ سوال لانا نہیں چاہتا اور میری کیفیت کو از خود کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ تو کہا میں یوں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و نظر کے مرشد اولین تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہو گئے۔ تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال ہی پوچھ لیا تو آقا کریم نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میرا مسئلہ یہی تھا۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔
مسجد میں پہنچے، حضور کے حجرات کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، تو اہل خانہ سے حضور نے کہا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو فرمایا وہی دے دو۔ دودھ کا پیالہ حضور نے جب وصول کیا تو فرمایا کہ جاؤ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ وہ 70 لوگ تھے۔ دودھ کے پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آئی کہ میری پیاس کا میری بھوک کا مداوع ہو جائے گا، لیکن جب کہا جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ تو 70 آدمی اور دودھ کا ایک پیالہ، تو میں نے سوچا قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا جا کے بلا لایا۔ پھر میرے ہاتھ میں حضور نے وہ دودھ کا پیالہ دے دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ خیر میں اس پیالے کو پکڑا اور ایک صحابی کو پیش کیا، وہ بھی بھوک سے نڈھال تھے میری طرح، انہوں نے پیا اور خوب رج کے پیا، اور میرا خیال دودھ کی طرف تھا، میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے میں جان سی آ گئی، پھر دوسرے کو پیش کیا، تیسرے کو کیا، 70 آدمی دودھ پی گئے لیکن دودھ کم نہیں ہوا۔ لگتا تھا رب نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ 70 آدمی دودھ پی گئے اور وہ بھی میری طرح بھوک سے لاچار تھے، لیکن انہوں نے بھی دودھ پی لیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو فرمایا اب تم پیو، تو میں نے پیا تو رج کے پیا۔ پھر حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو، میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساقل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا پلانے والا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ نوش جاں کر لیا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ 71 صحابہ نے پیا اور حضور علیہ السلام نے پیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا؟ کیسا تھا وہ دودھ کا پیالہ؟ اللہ اکبر۔ اب دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ کو اور حضور علیہ السلام کو کافی ہوا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن اس سے سیرت کا پہلو ملاحظہ کیجئے۔ ایک دودھ کا پیالہ 70-72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہ کرنا کہ کونین کا بادشاہ ہے اور 71 آدمیوں کا جھوٹا نوش جاں فرما رہا ہے۔ 71 آدمیوں کا جھوٹا حضور نوش جاں فرما رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے۔ آج بڑوں کا جھوٹا چھوٹے پی لیتے ہیں اور چھوٹوں کا جھوٹا بڑے نہیں پی رہے ہوتے۔ یہ پیر صاحب کا جھوٹا جناب یہ تبرک کا پی لیجئے۔ تو میاں جس طرح پیر صاحب کے جھوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے سے مرید کے جھوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے۔ جس طرح استاد کے جھوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، شاگرد کے جھوٹے کے اندر بھی شفا رکھی ہے۔ جس طرح باپ کے جو ہے وہ اس کے جھوٹے کے اندر شفا رکھی ہے، بیٹے کے جھوٹے کے اندر بھی شفا رکھی گئی ہے۔ جس طرح جو ہے وہ شوہر کے جھوٹے کے اندر شفا ہے، تو بیوی کے جھوٹے کے اندر بھی شفا ہے۔ اور حضور نے فرمایا عائشہ بتانا جو ہے تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، اور جب انہوں نے چھوڑا تو نہ صرف حضور نے وہ پیا بلکہ فرمایا مجھے بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے، میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی سیرت، یہ ہے حضور کا کردار۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، وہ حضور کی سیرت کے 6 جلی عنوان بیان کرتی ہیں۔ تفصیلاً تو اس وقت میں بیان کرنا ممکن اس لیے نہیں کہ گرمی کی شدت ہے اور بات طویل ہو جائے گی، میں اپنے وقت کے اندر اس کو سمیٹنا چاہوں گا۔ جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ وہ وقت تھا کہ حضور پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو اس کو سہار گیا۔ آقا کریم آئے، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ سردی کی فیلنگ حضور کو آ رہی تھی، تو انہوں نے حضور کو چادر دی، حضور کے شانوں پہ ڈال دی، اور حضور نے جو کیفیت تھی اس کو جب بیان کیا تو ام المومنین نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ سنو حضور کے لفظ۔
حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لفظ حضور کے بارے میں، انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ تو حضرت ام المومنین نے حضور سے عرض کیا حضور آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ اکبر، آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ دوسری بات وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور جس کا کوئی جب کوئی آپ کے پاس مہمان آتا ہے تو مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق کے اندر اگر کوئی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ یہ 6 وصف جس شخص کے اندر ہوں، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کس طرح اللہ ان کو چھوڑ دے گا، اللہ اکبر، کس طرح، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب پہلا وصف حضور کا جو ام المومنین نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سیرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں جب اپنی ذات سے باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں، ہمسائے آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ سنیے، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ آپ کا جواب یہ ہوگا جناب ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہی اچھا سلوک نہیں کرتے، انہوں نے ہی اذیت پہنچا رکھی ہے، انہوں نے ہی تکلیف دے رکھی ہے، ہر وقت ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہم تو اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میاں وہ اگر اچھا سلوک کریں گے اور آپ اس کے بدلے میں اچھا سلوک کریں گے پھر کیا کمال ہوا؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی دیا آپ نے، کمال تو یہ ہے کہ وہ برا سلوک کریں تم پھر بھی اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، حضور کا اسوہ انور ہے، حضور کی حیات طیبہ ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اکبر۔ ان کے تلخ رویوں کے باوجود، ان کے کھردرے الفاظ کے باوجود، اور ہر وقت طاق میں رہتے ہیں رشتہ دار کے کسی طرح اس کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچائیں، اس کو الٹا کے رکھ دیں، لیکن جب اس پر کوئی مشکل آئے تو آپ اس کے لیے کبھی برا نہ سوچیں، ہمیشہ خیر، ہمیشہ جو لوگ پازیٹیو رہتے ہیں، منفی نہیں ہوتے، جو مثبت ہی رہتے ہیں، کامیاب اور بامراد وہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو منفی شخص ہوتے ہیں اس منفیت کے اثرات ان کے اپنے وجود کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور جو لوگ مثبت ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ان کے اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں، اس سے آپ کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، حتیٰ کہ آپ کا کوئی دشمن بھی ہے آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ بلکہ میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ آپ سے بھی مخاطبت میں عرض کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص آپ سے الجھے، آپ سے لڑے، آپ پر معترض ہو اور آپ کے خلاف محاذ آرائی کرے، آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے، تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ جو وہ الزام آپ کے اوپر لگا رہا ہے کہیں وہ درست تو نہیں ہے، آپ سے واقعی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ اس کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ جو الزام لگا رہا ہے، وہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کے شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو بتایا، چلو اس کے بتانے کا لہجہ کھردرا صحیح، نامناسب صحیح، لیکن آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ اپنی اصلاح کریں اس پہ ناراض ہونے کے بجائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو پھر آپ
اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ غلط فہمی نہیں ہے، اس کے اندر ضد ہے، میری دشمنی ہے، انا ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ نہ غلط فہمی ہے اور نہ وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اندر آپ کی مخالفت آ گئی ہے، تو آپ پھر بھی اس سے درگزر کریں، بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ جب آپ معاف کریں گے آپ پرسکون ہو جائیں گے، اور بعض اوقات ہمت نہیں پڑتی معاف کرنے کی، تو اس ہمت کا ملکہ پیدا کریں اپنے اندر۔ بلکہ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا شخص جس نے آپ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، آپ اس کا تصور کر کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ بار بار کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ فائدہ اس کا آپ کو ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سزا بھی دینا چاہتے ہیں اس کو، تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ یعنی جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جو ہے وہ اس کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ اگر واقعہ ہی اس جرم کا شکار ہیں تو انصاف یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیں۔ اس نے بتا دیا، نشاندہی کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو یہ چاہے، اور یہ عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس رشتہ داری ہے، ضد آ جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر رشتہ داریوں میں ہی حسد ہوگا، کہتے ہیں جی فلاں تو حسد نہیں کرتا، میں اتنا دور دوست میرے ساتھ یہ پیار کرتا ہے، یہ رشتہ دار ہو کے حسد کرتا ہے۔ میاں حسد قریبی لوگ کرتے ہیں، دور کے حسد نہیں کرتے، حسد قریبی لوگ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں حقیقی بھائیوں نے ڈالا تھا نا، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو اس لیے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ قریبی ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے۔ ان کو معاف کریں، حضرت یوسف سے سیکھ لیں۔ جب وہ وقت آیا، حضرت یوسف عزیز مصر تھے، تخت پہ براجمان تھے، اور یہ سوالی بن کے کھڑے تھے کہ ہمیں کچھ گندم دے دیجئے، ہمارے اوپر رحم کیجئے، ہمارے وہاں بہت فاقہ ہے، قحط زدہ علاقہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا اور اس کا ایک بھائی تھا بن یامین، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ ایک دم سوچنے لگے کہ یوسف، اس کو کیسے پتا عزیز مصر کو؟ مصر کے بادشاہ کو کیا معلوم کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہوتا تھا؟ وہ تو جو ہے وہ پرانی کہانی ہے، 40 برس بیت گئے تھے اس بات کو۔ وہ تو تاریخ کنویں میں ڈال دیا اور بھولی بسری داستان بن گئی۔ یوسف دنیا پہ ہے بھی یا نہیں بھی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے درمیان راز تھا، تو اس کو کیسے پتا کہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا؟ تو ایک دم وہ بچپنے کا یوسف، اس کے نقوش اور اس کی منمونی صورت تصور میں آنے لگی، اور عزیز مصر کو دیکھا تو شکل کی کچھ مشابہت پڑنے لگی۔ اب اگر عزیز مصر کو یوسف مان لیں تو بدن لرزہ بر اندام ہے، لیکن جو کہانی 40 سال پرانی ہے تو اب یہ بات بھی نہیں، تو لڑکھڑا سے رہے ہیں اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لفظ ہی بتا رہے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ، آپ ہی یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب جو حال ان کا ہوا بھائیوں کا، وہ ان کے بدن تھر تھر کانپنے لگے کہ جس کو کنویں میں ڈالا تھا آج شہنشاہ ہے مصر کا، اور ہم سوالی بن کے کھڑے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گی، لیکن جناب یوسف نے ان کو انتظار کی سولی پہ بھی نہیں لٹکایا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل کچھ وقت انتظار کروایا جاتا ہے۔ وہ سوچ سوچ کے ایسے مشکل حالات کے اندر تو جو ہے وہ انسان ہارٹ اٹیک کا بھی شکار ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جو ہوا سو ہوا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ کسی کے رشتہ دار نے اس کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا ہو، اس نے کنویں میں تو نہیں پھینکا ہوگا؟ اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ جو مکہ کے کفار نے سلوک کیا، قریش نے سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں نے سلوک کیا، گڑے کھودے، کانٹے پھینکے راہوں میں، گلے میں کپڑے ڈال کر تاؤ دیے۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر کے کوڑے حضور کے گھر کے باہر پھینک جاتے، اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں دیں،
حضور کے غلاموں کو شہید کیا. آج حضور فاتح بن کے آئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے, انہیں لگتا تھا گردنیں اتریں گے. تو آقا کریم نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. انہیں لگتا تھا کہ چلو اس سے اتنا ہو جائے, ہمیں شہر بدر کر دیا جائے لیکن ہماری جان کی خلاصی ہو جائے. لیکن ان کی پھٹی ہوئی آنکھیں اور کھلے ہوئے کان یہ بات سن کر کے پہلے تو یقین نہیں کر رہے تھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں, اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو, آج کے بعد کوئی تم سے گرفت نہیں ہوگی. اللہ اکبر, یہ کردار تھا جنہوں نے برا سلوک کیا. تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک حضور سے سیکھیں, جنہوں نے اذیتیں پہنچائیں ان کے ساتھ سلوک حضور کی سیرت سے سیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سیکھیں. تو فرمایا انکا لتصل الرحم, سب سے پہلا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسری بات وتحمل الکلہ, جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ حضور کی سیرت ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا, کمزوروں کا, غریبوں کا, لاچاروں کا, اراملہ کا, مساکین کا, یتاما کا, بیوگان کا اور کمزور لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. اگر اٹھاتے ہیں تو پھر حضور کی سنت کی راہ پہ ہیں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں جو غریب ہے اس کو میں نے غریب تو نہیں کیا, تو اس کے گھر میں چولہا جلتا ہے یا نہیں جلتا ہمیں کبھی خبر ہی نہیں لی, کبھی پوچھا بھی نہیں ہے. غریب کی بیٹیاں جوان ہو کے بڑھاپے کی طرف اب بڑھ رہی ہیں, ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں. اس بیوہ سے جا کے پوچھیں کہ خالہ جان کیا مسئلہ ہے, رشتہ کیوں نہیں آ رہا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, میں تمہارا بھائی لگتا ہوں. محلے میں ایک گلی کے اندر اگر 10 گھر ہیں تو 10 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر غریب ہوں گے, باقی تو متوسط ہیں, ایک آدھ امیر ہے. تو کیا یہ 8-9 لوگ مل کر کے اس 1-2 گھر کو سنبھال نہیں سکتے؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے, وحشیوں کا معاشرہ تو نہیں, جانوروں کا معاشرہ تو نہیں ہے. لیکن اسے کوئی پوچھنے نہیں جاتا. اس کی بیٹیوں کی نقل و حرکت کو تو واچ کیا جاتا ہے, لیکن جو ہے وہ اس کی ضرورتوں کو نہیں دیکھا جاتا. ان کے گھر میں کھانے کے لیے رات کو چولہا بھی جلا تھا یا نہیں جلا. ہمارے دین نے تو ہمیں کچھ اور سکھایا تھا اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہم جاسوسیاں وہ کر رہے ہیں جو ہمیں منع کر دیا گیا ولا تجسسوا. لیکن جو لوگوں کے حالات سے باخبر ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا, اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوئی. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی, اور ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کہ ہم سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں, عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمسائیگی کے اندر بیوہ کی یتیم بچیاں بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں, حضور اس کا آپ بوجھ اٹھانے والے. یہ حضور کی سیرت ہے. تیسرا مرحلہ بیان فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں, اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں, اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں, اس کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ اکبر. حضور تجارتی قافلوں کے ساتھ بھی گئے, تجارت بھی فرمائی, اپنی ضرورت کے لیے نہیں, لوگوں کی ضرورت کے لیے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو عمومی طور ہوتا ہے حق مہر مرد دیتا ہے, وہ تو ایک معاملہ ہے ہی ہے, اور عورت جو ہے وہ مزید کا مطالبہ کرتی ہے. لیکن کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں, انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا, ڈھیر سونے اور چاندی کے اور درہم و دینار کے, کہا یہ میرے نہیں یہ آپ کے ہیں. پھر حضور نے وہ سارا مال غریبوں میں, مسکینوں میں, لاچاروں میں اور یتیموں میں بانٹ دیا, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. کاروبار اس لیے نہیں کہ میں امیر ہو جاؤں, کاروبار کو بڑھانے کا شوق اس لیے ہونا چاہیے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے, میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکوں. بچے زیادہ ہیں, کثیر العیال ہے, ذرائع آمدنی تھوڑی ہے, ایک مزدور کس طرح اتنا بڑا, پنجابی میں کہتے ہیں ٹبر پال سکتا ہے. تو ایک امیر آدمی سوچے کہ میں کاروبار کو بڑھا لوں تاکہ میرے کاروبار سے جو زیادہ جو ہے وہ مال آئے تو میں ان کی ضرورت کو بھی پردے سے پورا کروں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ, یہ کر کے دیکھو آپ کی روح کو سکون ملے گا. پھر امیر کو نیند کی گولیاں کھا کے نہیں سونا پڑے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو چین کی اور قرار کی نیند عطا فرما دے گا. چوتھا فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ, اور آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں.
مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے. اللہ اکبر. برکتیں لے کے آتا ہے، رحمتیں چھوڑ کے جاتا ہے. برکتیں چھوڑ کے رخصت ہوتا ہے، رحمتیں چھوڑ کے رخصت ہوتا ہے. اور اپنی قسمت اللہ نے اس کی لکھی ہے، لیکن اپنی قسمت کا مقسوم آپ کے دسترخوان سے. اور جو مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا. خوش نصیب ہیں جو مہمانوں کی خدمت خوش دلی سے کرتے ہیں. فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کی تعظیم کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. وہ مہمانوں کی تکریم بجا لائے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے. جب بھی بھوک لگتی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، گھر والوں کو کھانا تیاری کا کہتے اور خود مہمان کو ڈھونڈنے نکل جاتے. کوئی مسافر راستے سے چلتا ہوا اس کو لے آتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے. جب تک مہمان نہیں ہوتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن ایک 80 سال کا بوڑھا وہ کہیں جا رہا تھا تو اس کو کہا کہ صاحب آؤ ہمارے گھر کھانا تیار ہے. تو وہ کھانے کے اوپر بیٹھا تو کہا اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ پڑھیے، شروع کیجئے. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. فرمایا تمہیں کھانا بھی تو اللہ کے لیے دے رہا ہوں. تو اس نے کہا میں روٹی کے چند لقموں کے لیے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے رب کا نام لینے کا نہیں ہوں. تو کہا اگر تیری اتنی غیرت ہے بتوں کے حوالے سے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی تجھے رب کے نام پہ کھلانا چاہتا ہوں. تو وہ دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا. وہ گیا تو جبریل آ گئے. اے اللہ کے اے ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا ہے، میرا بندہ ناراض. یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، وہ تیرا نام لینا گوارا نہیں کر رہا تھا. کہا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہا مالک کوئی 80 کے آگے پیچھے ہوگی. کہا 80 سال ہو گئے نا میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے. مہمان کو کھانا کھلانے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے. یہ حضور کا وصف ہے. خوش دلی کے ساتھ کھانا کھلایا کرو. اور آپ تو بلے شاہ کی سرزمین کے باسی ہیں اور انہوں نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. فقیروں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کا دسترخوان چلتا رہے اور لوگ آتے جاتے رہیں اور کھاتے رہیں. تو آپ میں جو کماتے ہیں تو اس میں خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کریں. 5واں وصف حضور کا جو بیان کیا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث. آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ایسے سچے تھے کہ کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے. جب دشمن بھی گواہی دے تو پھر بتاؤ کیا کیا معیار ہے. میں اور آپ حضور کے غلام ہیں اگر تو ان کی سیرت، ان کے اسوہ انور کو اگر حاصل کرنا ہے تو زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہوگا. زندگی سے جب ہم جھوٹ کو نکال دیں گے تو پھر زندگی کا سکون میسر آئے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے. دوسرا سوال ہوا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی دکھا جائے، آخر بشری تو ہے. تیسرا سوال حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. اور جو بات بات پہ جھوٹ بولے اور کہے کہ میرے جیسا زمانے میں بڑا مومن ہے ہی نہیں، وہ کیسا ایمان ہے جو جھوٹ سے نہیں روکتا. اللہ اکبر. جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے اور سچ جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ جو رحمت کی ڈلیوری لیے آپ کے گھر دینے آئے تھے، جو پارسل اٹھائے آئے تھے آپ کے گھر دینے کے لیے، گھر سے نکلتی ہوئی بدبو کی وجہ سے 1 میل پیچھے ہٹ گئے. پھر باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہو، بہویں بھی جھوٹ بول رہی ہوں، اولاد بھی جھوٹ بول رہی ہو، تو ایسے گھر سے تو جھوٹ کے بدبو کے ببوکے اٹھیں گے. تو فرشتے تو شہر سے باہر کھڑے ہیں، اتنی بدبو ہے کہ آگے جا ہی نہیں سکتے. تو گھر میں بے برکتی آ گئی، نحوست آ گئی. کیوں نحوست آئی؟
کہ رحمت کا جو پارسل آپ کے حصے کا لے کر فرشتے آ رہے تھے وہ جھوٹ کے تعفن کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے، عفونت کی وجہ سے اندر آ نہیں پا رہے، باہر کھڑے ہیں، اور گھر میں نحوست ہو گئی اس لیے کہ برکت آ نہیں رہی۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے کالا جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ اب بھاگے ہم عاملوں کے پاس، وہ تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے ہے۔ اس نے کہا تم تو وقت پہ آگے ہو، ورنہ یہ تعویذ چل جانے تھے، اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا، اور پھر ایسے ایسے لوگ جن کو نہانے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہاں ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ شاید یہ میری ضرورت پوری کرے گا۔ نحوست کیا تھی؟ جھوٹ بولنے کی۔ گھر میں بے برکتی کیوں اتری؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ بے برکتی کی وجہ سے گھر کے افراد آپس میں لڑنے لگے، جھوٹ کی وجہ سے۔ رزق آتا بہت ہے لیکن جاتا کہاں ہے پتہ نہیں چلتا، بے برکتی ہوئی جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ کاروبار بہت وسیع ہے لیکن سکون نہیں ہے، کیوں؟ جھوٹ کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے۔ اور ہم بھاگے عامل کے پاس، اس کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ جھوٹ چھوڑنا ہوگا، رحمت کے فرشتے تمہیں برکت کے پارسل دے کے جائیں گے، تمہارے گھر میں رحمتیں اترنا شروع ہوں گی، نور اترنا شروع ہوگا اپنی زندگی کے اندر۔ سچ لاؤ، جب زندگی سچ کے نور سے مالا مال ہو جائے گی تو پھر زندگی گزارنے کا بھی لطف نصیب ہوگا۔ تاجر کہتا ہے جناب میرا سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ نہ بولوں۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسا بک جاتا ہے، وہ تو جھوٹ انہوں نے جھوٹ سنا بھی نہیں کبھی، وہ تو جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہے، تو ان کا سودا تو دنیا میں سب سے زیادہ بک رہا ہے۔ تو تم کہتے ہو اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا، میں تمہارا نہیں بکے گا واقعہ، اس لیے تم نے طے کر لیا کہ جھوٹ بولنا ہے، پھر جھوٹ تمہارے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، تمہارا محنت کا کمائی کا رزق بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ سے ملوث کر کے گندا کر دیا جاتا ہے اور گھروں کے سکون چھین لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں جبکہ ہمارے نبی کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، اور سچائی ہمارے آقا و مولا کی زندگی کا وہ لازمہ حیات تھا کہ جس کی انوار سے کائنات کے اندر اجالے پھیلے۔ حضور علیہ السلام نے جبل صفا پہ چڑھ کے کفار سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نظر نہ آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی صداقت۔ تو ہم اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنے انتصاب قلبی کا اگر اظہار کرتے ہیں، اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زبان کو سچ کا خوگر بنانا ہوگا۔ آخری بات، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی راہوں کے اندر مشکلات، مصائب اور آلام جو پہنچتے ہیں، تو حضور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ آپ دکھائی دیتے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم رشتہ داریوں سے لے کر کے معاشرے تک اور طرز حیات سے لے کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے تک ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا پاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، ہم تو برائی کی نفی کرنا نہیں چاہتے، برا تو بعد کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی، کیا مطلب اس کا؟ ہم روز اللہ سے عہد نہیں کرتے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ روزانہ ہم صلاۃ الوتر میں پڑھتے ہیں، اللہ جو تیری شریعت کا باغی ہوگا ہم اس سے تعلق توڑتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی ربط رشتہ نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی سویر سے شام تک حق اور احقاق کے حق کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ اس کا پھر عملی نتیجہ کیا ہوگا؟ برائی کی عملی نفی ہوگی اور نیکی کی ترویج ہوگی، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جب اچھائی کی کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں رہتا معاشرے میں، اور برائی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور برے کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر برائی پنپتی ہے۔ پھر اگر ہمیں سو پہنچے، شر پہنچے، برائی پہنچے تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے نیکی کی حوصلہ افزائی ہی نہیں کی، ہم نے برائی اور بری قوتوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو سویر سے لے کر شام تک ہم دیکھ لیں کہ ہمارے رویے یہ ہوتے ہیں کہ ہم برائی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے ہم خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو جو بویا جائے صاحب وہی کاٹنا پڑتا ہے۔
اگر ہم خیر کی فصل بوئیں گے تو پھر جو اس سے سایہ دار شجر اگیں گے تو اس کے سائے میں ہم بیٹھ کے آسودگی پائیں گے اور ثمر اور پھل بھی پائیں گے. لیکن اگر کانٹے بوئیں گے تو پھر ہم پھولوں کی آرزو نہ رکھیں, پھر کانٹے ہی ہمیں سہنے پڑیں گے. تو اللہ کے محبوب کے ان اوصاف کو جو ام المومنین نے بیان کیے, میں اور آپ دیکھیں کہ اپنے اندر پاتے ہیں یا نہیں پاتے. اگر پاتے ہیں تو مبارک ہو, اور اگر نہیں پاتے تو آج کی اسوہ رسول کانفرنس میں عزم کر کے اٹھیں کہ ایک ایک کر کے یہ وصف اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, لیکن آپ اپنے دل میں ارادہ کریں. یہاں بھی ہیں, باہر بھی لوگ ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ کا شہر کھڈیاں اور اس کے نوا کے جو گاؤں ہیں, یہ لاکھوں کی تعداد کی آبادی ہے. لاکھوں میں سے یہ چند ہزار ہیں, 3,000 لگا لیں, 4,000 لگا لیں, 2-3 لاکھ لوگوں کی اگر آبادی ہے تو اس میں سے اگر 3,000 یا 4,000 ہوں تو یہ 1% بنتا ہے. یہ جو نمائندہ اجتماع ہے یہ 1% ہے, 100 میں سے 1 ہے. اگر آبادی جو ہے وہ 5 لاکھ کی لگائیں اور اس کو 5,000 مان لیں, اگر یہ 5,000 جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, صرف یہ 5,000, باقی 4,95,000 نہیں, یہ صرف 5,000 جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ اگر ارادہ کر کے یہاں اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, کل سے ہی آپ کا شہر بدلا بدلا دکھائی دے گا.